دل میں رہا سرکش مگر اب ہے پشیمانہ، میں تیرے رکھتا ہوں تیرے در بے مولا اپنی پیشانہ، بہت دل میں رہا سرکش مگر اب ہے پشیمانہ، میں تیرے رکھتا ہوں تیرے در بے مولا اپنی پیشانہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، سلسلہ تصوف میں اہل تصوف کی وہ شخصیات کے جنہوں نے اسلامی تاریخ پر اثر انگیزی ایسی چھوڑی کہ تاریخ آج تک انہیں یاد کر کے حیرت سے سر دھنتی ہے، اس تذکرے کے سلسلے کا تیسرا پروگرام آج ہم کرنے لگے ہیں، جس کے اندر اولیاء اللہ کی جو جماعت ہے، اہل تصوف والوں کی، متصوفین کی، وہ گروہ کے جن کے حالات آج بھی ہمارے لیے رہبر و رہنمائی کا کام کرتے ہیں، جن کے خطوط، جن کے مقالات اور جن کے ملفوظات آج بھی زندگی کو جلا بخشتے ہیں، جب کبھی ان سے لو لگانے کی کوشش کی جائے تو وہ پورے کا پورا نور سینے میں بھر دیتے ہیں۔ وہ گروہ، جس گروہ کو بحیثیت انسان اگر دیکھا جائے تو نہ تو وہ گروہ انبیاء میں سے ہیں، نہ گروہ اصحاب میں سے ہیں، بلکہ انبیاء کی تعلیمات اور اصحاب کے وفور محبت سے منتسبین ہونے والا یہ گروہ آج بھی اپنی پوری کی پوری جاویدانی کے ساتھ ان اوراق کے اندر زندہ ہے۔ جب کبھی جس کسی نے اس کو کھولا، اپنے اپنے انداز سے اس نے فیض پایا اور حالات تبدیل ہوتے ہوئے دیکھے گئے۔ اسی گروہ میں سے آج جس برگزیدہ شخصیت کا تذکرہ کرنے لگے ہیں، وہ شخصیت ابو علی فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سلسلہ چشتیہ کے مشہور بزرگوں میں سے ہیں، اور بڑی ہی رفعت والی، عزت و عظمت والی اور بڑی ہی فضیلت والی شخصیت ہے کہ شاید الفاظ کا دامن بھی بہت تنگ ہو جائے کہ ان کے فضائل کو گننے اگر شروع ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے عجب حالات سے ان کو نکالا، اپنی رحمت ان کی طرف متوجہ کی، یوں کہیں کہ چنیدہ بندوں میں سے تھے، لیکن زندگی کے ایک ایسے موڑ پر آ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف متوجہ ہوئے اور ایسی توجہات حاصل ہوئی پھر کہ آج تک ان کی زندگی کو پڑھ کر لوگ توجہات حاصل کرتے ہیں، اور اپنے دور کے اندر وہ بہت سوں کے لیے مشعل راہ بنے رہے۔ ابتدا میں ذکر کرتے چلیں کہ ولادت کے حوالے سے بہت سے مورخین کی کتب کو کھنگالنے کے باوجود ولادت کے بارے میں کوئی مستند قول نہیں مل سکا۔ البتہ وفات کے بارے میں مورخین کا اتفاق ہے کہ 187 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہوا، آپ کی وفات ہوئی، اور قبر مبارک جو ہے وہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دامن میں، یعنی آپ کے قریب ہی آپ کی قبر ہے مکہ معظمہ کے اندر۔ آپ کا وطن، جائے پیدائش اور مولد، اس میں بھی بہت سارا اختلاف پایا جاتا ہے۔ 3 یا 4 قول نقل کیے ہیں مورخین نے۔ پہلا قول یہ ہے کہ کوفہ ہی آپ کا مولد ہے، کوفہ ہی آپ کا وطن ہے، وہیں پر آپ نے زندگی کے ایام گزارے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ کوفہ تو نہیں، سمرقند کے اندر آپ کی ولادت ہوئی، آپ کے باقی ایام بھی زندگی کے وہیں گزرے، بچپن، لڑکپن، جوانی وہیں پر گزری۔ تیسرا قول خراسان کے بارے میں ہے، لیکن درست قول اور تطبیق اور ترجیح جو دی گئی ہے وہ یہ کہ سمرقند آپ کا جائے پیدائش ہے، آپ کی ولادت سمرقند کے اندر ہوئی۔ البتہ یہ ہے کہ ابتدائی جو مناسبت کی تعلیم تھی، یا ابتدائی ضابطے کی جو تعلیم تھی، وہ آپ نے خراسان اور کوفہ کے اندر مختلف جگہوں سے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ بعد کے جو حالات ہیں وہ ہم ذکر کریں گے کہ وہ تبدیلی کے بعد کیا ہوا، کیا نہیں ہوا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ مقام عطا فرمایا
اس مقام کی طرف آپ کی توجہ کیسے ہوئی؟ یا وہ ٹرننگ پوائنٹ، یا وہ لمحہ، یا وہ ایک ایسا موقع کہ جس موقع پر رب تعالیٰ کی تجلیات آپ کی طرف متوجہ ہوئی اور آپ کو ہدایت ملی اور آپ اس قافلے کے رہرو بنے، اور بلکہ ایسے رہرو بنے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں عبد الواحد بن زید، اور آپ ان کے خلفاء میں سے ہیں۔ وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ایک ہیں، اور آپ ان کے خلفاء میں سے ایک ہیں۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو نکال دیا جائے تو اتفاق ہے متصوفین کا، مورخین کا، کہ تصوف کے چاروں سلسلوں میں سے دو تو بڑے سلسلے قادریہ اور چشتیہ، اور دیگر جتنے سلسلے ہیں وہ ہم حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے جو تذکرہ ہوگا اس میں تفصیلاً نقل کریں گے، وہ سارے سلسلے معدوم ہو جاتے ہیں اگر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو نکال دیا جائے۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور فضیل ابن عیاض کے درمیان ایک واسطہ ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اب آتے ہیں کہ وہ جو لمحہ تھا، وہ پوائنٹ تھا، وہ کون سا تھا جب آپ کو ہدایت ملی اور یہ مقام ملا، یا یوں کہیے کہ فن کمال کو آپ کب پہنچے؟ تو فن کمال کے حوالے سے کتب میں 3 واقعات ملتے ہیں۔ پہلا تو یہ جو مشہور ہے، آپ ڈاکو تھے، راہزن تھے، لٹیرے تھے، لیکن نوعیت تھوڑی سی مختلف تھی۔ وہ یوں تھی کہ آپ قافلے کے گزرنے کا جو مین رستہ تھا، اس رستے سے تھوڑا سا ہٹ کر ایک مقام پر پڑاؤ کیا ہوا، اور وہاں پر اپنے تمام جو دیگر ڈاکو تھے، دیگر جو پورا گروہ تھا، اس کے ساتھ وہاں پر موجود رہتے، اور موجود رہنے کے بعد آپ نے ایک عجب طرز انداز اپنایا ہوا تھا۔ مصلی آپ نے بچھایا ہوتا، اور ذکر سے آپ کی زبان غافل نہ ہوتی، رب تعالیٰ کا ذکر کرتے، نماز پڑھتے، نوافل پڑھتے، اور جو ڈاکو دیگر گروہ تھا جو آپ کے ماتحت تھا، جس کے آپ سردار تھے، اگر ان میں سے بھی کوئی شخص نماز میں کوتاہی کرتا، خوب سرزنش کرتے اور پوچھتے کہ آپ نے نماز کیوں چھوڑی ہے۔ یہ ایک بڑی عجیب بات تھی۔ اور اگر کوئی قافلہ وہاں سے گزرتا تو پورا گروہ جا کے اس قافلے کو لوٹ لیتا اور وہ مال لا کر آپ کے سامنے رکھتے، آپ ان میں سے اچھا مال لے لیتے اور دیگر مال پورے گروہ کے اندر تقسیم کر دیتے۔ یہ آپ کا طرز انداز تھا۔ ہوا یوں کہ ایک دن ایک شخص آیا، وہ معلوم تھا، اسے سفر کرتا تھا، تاجر تھا، کہ یہاں پر ایک ڈاکو ہے جس کا نام ہے فضیل ابن عیاض، وہ یوں اس انداز سے وہ لوٹتا ہے۔ وہ غلطی سے جگہ بھول بیٹھا اور اس جگہ پہ اترا جہاں پر جنگل تھا۔ یہ خیال دامن گیر لیے ہوئے چلا کہ کسی جگہ گڑھا کھود کر مال دفن کر دوں گا۔ چور اسی کے قافلے کو لوٹنے کے لیے نکل پڑے۔ اب پیچھے اکیلے فضیل ابن عیاض اور وہ تاجر تھا۔ اس نے دیکھا کہ جنگل بیابان میں ایک شخص ہے جس کے ہاتھ میں تسبیح ہے اور زبان رطب اللسان ہے اللہ کے ذکر سے، اور چہرہ بھی اس کا گواہی دے رہا ہے کہ یہ کوئی بہت ہی نیک انسان ہے۔ اب وہ آگے بڑھ کے کہنے لگا کہ حضرت، یہ سارے کا سارا مال ہے، اللہ کو گواہ بنا کر، اللہ کو سامنے سمجھ کر اور حاضر ناظر جان کر میں آپ کے سپرد کرتا ہوں بطور امانت۔ مجھے یہاں پہ یہ خطرہ لاحق ہے، جب وہ قافلہ بحفاظت نکل جائے گا میں آ کے آپ سے اپنا یہ مال وصول کر لوں گا۔ آپ نے وہ مال لے لیا۔ اب وہ شخص چلا گیا۔ کچھ لمحوں بعد اسے خبر ملی کہ وہ سارے کا سارا قافلہ لٹ گیا۔ وہ بخیر و عافیت خوشی سے واپس لوٹا اور آ کر یہ عرض کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ مجھے میرا مال دے دیا جائے، لیکن جیسے ہی وہ جنگل کے اس مقام پہ پہنچا، کیا دیکھتا ہے کہ سارے کے سارے ڈاکو جو مال لوٹ کر لائے ہیں وہ سارا مال جمع کر کے اسی نیک شخص کے سامنے رکھتے ہیں اور وہ تقسیم کر رہا ہوتا ہے۔ وہ بڑے برتہ حیرت میں پڑ گیا اور قریب آ کے کہنے لگا، عجیب معاملہ ہے، میں نے تمہیں اللہ کو حاضر ناظر جان کر امانتاً یہ مال دیا تھا اور تم ہی تمام ڈاکوؤں کے سردار ہو، لٹیرے ہو۔ حضرت فضیل ابن عیاض نے کہا کہ اس شخص کا مال اکٹھا کر کے اس کو واپس کر دو۔ سارے ڈاکو بھی حیران کہ ہمارے سردار نے یہ فیصلہ کیا کر دیا۔ وہ خود شخص بھی حیران کہ باقی مال تو لوٹ لیا، میرا مال کیوں واپس کر رہے ہیں؟ پوچھنے لگا کہ میرا مال ہی کیوں واپس کیا جا رہا ہے؟ تو حضرت فضیل ابن عیاض نے فرمایا کہ تم نے مجھے اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہا تھا اور اللہ پر اعتماد کر کے مجھے یہ مال سونپا تھا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ پر جو تمہارا اعتماد ہے وہ کبھی نہ ٹوٹے، یہ مال لے لو واپس۔ وہ شخص مال لے کر چلا اور کچھ لمحے بعد دل میں یہ خیال کوندا کہ اگر اللہ کا مجھ پر اتنا اعتماد ہے اور میں نے اللہ کے اعتماد کو نہیں توڑا تو پھر زندگی کن افعال میں گزر رہی ہے۔ ایک قول یہ ہے
کہ یہی وہ لمحہ تھا جس لمحے کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی اور آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا، جنگل بیابانوں کو چھوڑ دیا اور اللہ کے ذکر کو محور و مرکز بنایا۔ رب کی محبت آپ کے قلوب میں آ گئی اور اللہ سے ایسا تعلق جڑا کہ جو بعد میں ہم آج تک یاد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اسی زمانے کے اندر جب عین شباب تھا، عین عروج کی جوانی تھی، آپ کو ایک لڑکی سے عشق ہو گیا جو آپ کی محبوبہ تھی۔ اس عشق میں اتنے منہمک ہوئے، اتنے اس عشق کو بام عروج پہ لے گئے کہ ملاقاتیں کرتے۔ وہ کہیں دور کی تھی، آپ اس سے ملنے جاتے پھر آتے۔ ایک دن ایسا ہوا آپ ملاقات کے لیے گئے لیکن کوئی ملاقات کی سبیل نہ بن سکی، تو بہت پریشانی ہوئی، حیرت ہوئی۔ دن پورا گزر گیا اور جوانی کا وہ لمحہ، شباب کا عروج، دن، پھر عصر کا وقت، پھر مغرب کا وقت، لیکن کوئی سبیل نہ بن پائی۔ جب رات کا اندھیرا ڈھلنے لگا تب آپ نے اس کی گلی میں جا کر ارادہ کیا کہ دیوار پھاند کر اندر پھلانگ کر جاؤں اور اس لڑکی سے ملاقات کروں۔ آپ ہاتھ پکڑ کر دیوار پر چڑھے اور پھلانگنے کی نیت سے چھلانگ کا ارادہ ہی کیا تھا کہ ساتھ کسی گھر کے اندر سے دیوار سے یہ کسی قاری کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، اور بالکل وہ موقع تھا کہ اس قاری کی زبان سے یہ آیت جاری ہوئی اور بڑے خوش الخوان اور بڑے زبردست انداز سے وہ پڑھ رہا تھا، خشیت اور عاجزی کے ساتھ۔ جب اس نے سورہ حدید کی آیت نمبر 16 پہ وہ پہنچا اور یہ پڑھی، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ایمان والوں پہ کیا وہ وقت ابھی تک نہیں آیا کہ وہ رب کا قرآن سنیں اور ان کے دل خشیت سے پگھل جائیں؟ ایمان والوں پر کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ وہ قرآن کی آیات کو سنیں، قرآن کو سنیں اور اس کی خشیت اور اس کے اعجازی پن سے اور اللہ کیا کہہ رہا ہے اس سے ان کے دل پگھل جائیں؟ بس اس آیت کا سننا تھا کہ وہ عشق مجازی اس کو طلاق دے کر اس کو اسی طرح چھوڑ کر میدانوں میں نکل پڑے اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے اپنے دل کو آباد کر دیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ وجہ بنی آپ کے رب تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی۔ ایک تیسرا واقعہ یہ ملتا ہے کہ آپ کام تو یہی کرتے تھے راہزنی کا، لیکن ہوا یوں کچھ کہ ایک دن آپ نے بہت سارا مال لوٹا، اور مال لوٹنے کے بعد جب واپس گھر پہنچے تو گھر کی گلی کے اندر داخل ہو رہے تھے کہ کسی قافلے پر پہلی آواز جو آئی، قافلہ کوئی گزر رہا تھا جس پر پہلا گزرنے والا یہ آیت پڑھ رہا تھا، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والے اللہ کی آیات کو سن کر ان کے دل پگھل جائیں؟ تو بس اس وقت آپ نے یہ کہا کہ ہاں جی وہ وقت آ چکا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے لو لگانی چاہیے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرے۔ البتہ سیر الاولیاء میں ایک اور دلچسپ واقعہ اسی انداز سے لکھا ہے، 3 قول تو مشہور ہیں، ایک چوتھا قول یہ لکھا ہے آپ کی تبدیلی کا کہ آپ اسی بیابان میں جنگل کے اندر وہی راہزنی اور ڈاکو کا فعل کیا کرتے تھے، لوٹتے تھے۔ ایک دن یوں ہوا کہ آپ نے مال لوٹا اور مال لوٹنے کے بعد نماز کا وقت ہو گیا اور رمضان تھا۔ رمضان میں تمام ڈاکو نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد ڈاکوؤں نے افطار کرنا شروع کر دیا، روزہ افطاری کا وقت تھا نہیں، افطار کرنا شروع کر دیا۔ تو وہ قافلہ جو لٹ چکا تھا اس میں سے ایک لٹا پٹا غریب آدمی دوڑتا ہوا آیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب اس جنگل میں پہنچا تو دیکھتا ہے کہ سارے ڈاکو سارا سامان لیے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، اور کچھ ڈاکو بیٹھے ہوئے افطار کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں۔ پوچھا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، ہم افطاری کر رہے ہیں۔ کہا تمہارا روزہ نہیں ہے، رمضان کا مہینہ ہے؟ کہا نہیں، ہم نے روزہ نہیں رکھا۔ کہا میں تمہارے سردار سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا ہمارا سردار دریا کے کنارے نماز پڑھ رہا ہے۔ وہ شخص جب آیا اس نے دیکھا کہ فضیل ابن عیاض بڑے ہی منہمک انداز سے، عاجزی سے، تذلل سے رب کے حضور کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب جب نماز سے فارغ ہوئے تو کہا، بندہ ہنستے ہوئے کہنے لگا نمازیں بھی پڑھتے ہو اور ہمیں بھی لوٹتے ہو، عجب تمہارا دین ہے اور عجب تمہارے افعال ہیں۔ حضرت فضیل ابن عیاض کہنے لگے کہ ہمارے افعال کو چھوڑو، اپنے آنے کا مقصد بیان کرو۔ کہا کہ جی میرا مال لوٹ لیا ہے اور میں اس کی داد رسی کے لیے آیا ہوں۔ آگے آ کے دیکھا تو آپ کے کارندے جو ہیں، آپ کا دیگر جو گروہ ہے وہ افطاری کر رہا ہے، لیکن حیرت یہ ہوئی آپ کا نماز کا انداز بھی الگ ہے اور آپ ان کے ساتھ افطاری بھی نہیں کر رہے۔ تو حضرت فضیل ابن عیاض فرمانے لگے میں روزے سے ہوں۔ تو وہ شخص پھر مسکرایا اور ہنس کے کہنے لگا مال بھی لوٹتے ہو، نمازیں بھی پڑھتے ہو اور روزے بھی رکھتے ہو، عجب حیرت ہے۔ تو فضیل ابن عیاض فرمانے لگے کہ وہ میرے افعال ہیں، ان کا میں ذمہ دار ہوں،
لیکن میں اپنے اور اللہ کے درمیان صلح کے لیے ایک عمل بچانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ عمل ہے کہ نہ جانے کب وہ رب میری طرف متوجہ ہو اور میرا دل اس کی طرف متوجہ ہو، ہماری صلح ہو جائے۔ تو صلح کے لیے کوئی درمیانہ رستہ بھی ہونا چاہیے۔ نہ میں روزہ افطار کرتا ہوں، نہ نماز چھوڑتا ہوں، یہ وہ درمیانہ عمل ہے کہ شاید ایک دن یہ میرے اور اللہ کے درمیان قربت کا سبب بن جائے گا۔ تو لکھنے والوں نے لکھا کہ یہ ادا اللہ کو بہت پسند آئی کہ وہ سبب محبت کو باقی رکھنا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کو متوجہ کیا اور پھر فضیل ابن ایاز کی زندگی بدل ہی گئی۔ یہ تو ابتدائی حالات ہیں۔ اس کے بعد آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ مکہ معظمہ چلے گئے اور وہاں جا کر کچھ عرصہ گزارا، پھر وہاں سے واپسی ہوئی، کوفہ میں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے زانو تلمذ طے کیا، علم فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے، اگرچہ آپ متصوفین ہیں، فقہاء کے ہاں آپ کا تذکرہ بہت کم ملتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ نے فن فقہ کو اپنا میدان پھر نہیں بنایا۔ جب آپ کو اہل اللہ کی لو لگ گئی، آپ کا اس طرف رجحان ہوا، پھر آپ اس میدان میں نہیں آئے۔ آپ کے استاد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے جو معاصر لوگ تھے ان میں جو بڑے بڑے نام ملتے ہیں، سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دو بڑے نام ہیں جو آپ کے ہم اثر تھے۔ اب وہ خاصہ یا وہ فعل یا وہ افعال کہ جو خاص آپ کے اندر تھے، جو اللہ کو بہت پسند آئے، انالائز کیا جائے، تجزیہ کیا جائے، تو وہ ہمیں دو چیزیں اہم نظر آتی ہیں۔ ایک چیز تو یہ کہ آپ کے اندر جذبہ قربانی بڑے پیک پہ تھا، عروج پہ تھا۔ نمبر دو، اللہ سے جو قرب تھی، محبت تھی، اس محبت کے درمیان کسی چیز کو حائل نہیں سمجھتے تھے۔ اگر کوئی حال ہونے کی کوئی کوشش کرتا، کوئی صدمہ، کوئی مصیبت، کوئی ایسا فعل جو آپ کے اور اللہ کے درمیان حائل ہونے کی کوشش کرتا، تو آپ اس کو چھوڑ دیتے، چاہے وہ مباحات میں سے ہے، چاہے وہ استحبابی امر ہے، یا کوئی ایسا معاملہ ہے جس کے کرنے کی بھی اجازت ہو۔ میں ان دونوں پہ مثالیں دوں گا۔ اپنے بیٹے کو آپ نے گود میں اٹھایا، معصوم بچہ، ابھی اتنی عمر نہیں، بچپنا اس کا، بڑی محبت سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اولاد سے محبت کرنا بھی آپ علیہ السلام سے ثابت ہے، واضح حدیث پہ موجود ہیں۔ بڑی شفقت اور محبت سے، فطرت جو پدری ہوتی ہے، والد کی محبت، اس سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو بچہ چونکہ فضیل ابن ایاز کا بیٹا تھا، وہ پوچھتا ہے اپنے باپ سے، ابا جان آپ کو لگتا ہے مجھ سے بڑی محبت، مجھ پہ بڑا پیار آ رہا ہے، بڑی محبت آ رہی ہے، آپ کی نگاہوں سے شفقت اور محبت چھلک رہی ہے؟ تو فضیل ابن ایاز فرماتے ہیں، ہاں بیٹا محبت۔ تو بیٹے نے جھٹ کہا، ابا جان آپ تو کہا کرتے ہیں کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، کیا ایک دل میں دو محبتیں جمع ہو سکتی ہیں؟ بس یہ سننا تھا۔ بیٹے کو اٹھا کے نیچے بٹھایا اور کہا کہ بیٹے ایک دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی، تم نے سچ کہا۔ زندگی کے 30 سال گزرے باقی عمر کے اندر، کبھی بیٹے کی طرف پھر ہنس کر نہیں دیکھا، بلکہ ایک روایت تو یہ ہے کہ کچھ عرصے بعد آپ کا بیٹا فوت ہی ہو گیا، اور فوت ہونے پر آپ کو جب خبر ملی تو آپ مسکرائے۔ تو خبر دینے والے نے کہا یہ تو صدمے کی خبر ہے، آپ کیوں ہنسے؟ کہا کہ اللہ جن باتوں پہ راضی ہوتا ہے وہ چیزیں بندوں سے چھین لیتا ہے، لے لیتا ہے، تو مجھ سے اللہ راضی تھا، اور جب اللہ راضی ہے تو یہ سب سے بڑی میرے لیے خوشی کی بات ہے، تو میں اللہ کی رضا پہ خوش کیوں نہ ہوں۔ یہ تو ہے اللہ کی محبت کے درمیان کوئی چیز حائل ہو تو آپ اس کو نکال دیتے۔ نمبر دو، جو قرب اللہ سے تھا، اس کے لیے جو قربانی اللہ تعالیٰ نے آپ سے طلب کی، خط المقدور، اس قربانی کو دینے سے گریز نہیں کیا، یہاں تک کہ بڑے عہدوں کی پیشکش ہوئی، درہم و دنانیر آپ کے ہاں پھینکے گئے، بلکہ دولت گھر کی باندھی بن کر چل کر آئی۔ اگر اس واقعے کی طرف آپ کی نظر ہو ناظرین کرام کہ فضل برمکی سے ہارون رشید نے کہا کہ مکہ معظمہ کے سفر میں مجھے کسی اہل اللہ کے پاس لے کر چلو کہ میرا دل بڑا سخت ہو چکا ہے۔ یہاں میں ناظرین کی توجہ ایک بڑے اہم نقطے کی طرف دلانا چاہوں گا کہ ہارون رشید والی تھا، حکمران تھا، اور ایک ایسی سلطنت کا کہ بادل کو مخاطب کر کے بھی کہا کرتا تھا جہاں کہیں برسو خراج تمہارا میرے پاس ہی آئے گا۔ اتنی پھیلی ہوئی سلطنت والا شخص، اس کا دل سخت ہوا، تو اس نے بھی دل کی نرمی کے لیے جس گروہ کے سرخیلوں میں سے کسی کو چنا، وہ بھی اہل متصوفین میں سے اہل اللہ کے ہی گروہ کو چنا۔ اس کی وجہ یہ تھی، وہ لوگ جو کہا کرتے ہیں کہ یہ عجم سے آیا ہوا فلسفہ روحانیت ہے اور بدعت ہے، میں ان سے عرض کرتا ہوں ہارون الرشید کے دور میں تو فلسفہ پنپنا شروع ہو چکا تھا۔ کیا اسے معلوم نہیں تھا کہ دل کا سکون کہاں پر ہے، اور دل سخت ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟
تو یہ ماننا پڑے گا کہ روحانی بیماریوں کا وجود بھی موجود تھا اور روحانی بیماریوں کے علاج کرنے والے وہ طبیب وہ ڈاکٹر بھی موجود تھے۔ اور ایک جملہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ فتنے کے دور کے اندر علماء سے دور رہنا اور وبا کے دور کے اندر ڈاکٹروں سے دور رہنا، دونوں صورتوں میں ہلاکت ہمارا مقدر بنے گی۔ تو اہل اللہ سے دور رہنا یہ تو اس سے بڑی بات ہے۔ یہ فضل برمکی سے جب یہ کہا تو وہ ہارون سے کہنے لگا چلیے جی میں آپ کو اہل اللہ سے ملاتا ہوں، لے کر سب سے پہلے دروازے پہ دستک دی حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، بڑی عظیم شخصیت ہے، انشاءاللہ ہم تذکرہ کریں گے۔ دستک دی تو وہ باہر آئے تو کہا کہ آپ سے جو ہیں حاکم امیر المومنین ملنا چاہتے ہیں۔ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں کہ مجھے بلوا لیتے میں وہاں چل کر آ جاتا، تو کیوں آپ نے ان کو تکلیف دی؟ وہ آئے، ملے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے، حال و احوال دریافت کیے اور پھر پوچھا کوئی حاجت کوئی ضرورت ہو؟ سفیان ثوری رحمۃ اللہ نے فرمایا فلاں فلاں کا مجھ پہ اتنا قرض ہو چکا ہے، یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حاجت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ تو ہارون رشید نے غالباً 1000 یا 2000 یا اس سے زائد دینار کا حکم دیا کہ وہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بطور ہدیہ عنایت کر دیے جائیں۔ یہ کہہ کر چل پڑے۔ چلتے چلتے فضل برمکی سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا اہل اللہ کے پاس لے کے جاؤ، میرے دل پہ اسی طرح کا وہ خوف طاری ہے جیسے گرفت میں لیا ہو، دل سخت ہے، کہیں اور لے کے جاؤ۔ تو فضل برمکی جو بطور وزیر کے رعایت کر رہا تھا کہ میں کہیں ایسے کسی شخص کے پاس نہ لے جاؤں کہ جو صرف اللہ سے ہی ڈرتا اور وہ امیر کی شان میں کوئی ایسی بات نہ کہہ دے جو ناپسندیدہ ہو، تو حج کا موقع بھی آنے والا ہے تو ایک انتشار کی فضا نہ ہو، یہ اس کی سوچ تھی۔ اس نے کہا کہ اب تو ایک ہی بندہ بچہ ہے جس کا نام ہے فضیل ابن ایاز، کہتے ہیں تو اس کے پاس لے چلوں؟ کہا کہ لے چلو شاید میرا دل نرم ہو جائے۔ وہاں لے کے پہنچے، دروازے پہ دستک دی، ایک دفعہ دوسری دفعہ دی، اندر سے قرآن پڑھنے کی ندا بلند ہو رہی ہے، تیسری دفعہ دستک دی تو اندر سے آواز آئی کون؟ فضیل ابن ایاز رحمۃ اللہ نے پوچھا کون؟ تو باہر سے فضل برمکی کہنے لگا کہ امیر المومنین آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اس طلب کے لیے ہم آپ کے ہاں آئے ہیں، لہٰذا آپ ملیے، اگر آپ چاہتے ہیں تو ملاقات کر لیجئے۔ فضیل ابن ایاز فرمانے لگے کہ میں ملنا نہیں چاہتا، مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، حاجت بھی نہیں ہے، اور میں ملوں گا بھی نہیں، نہ میں ملنا چاہتا ہوں نہ مجھے طلب ہے، لہٰذا آپ چلے جائیے۔ تو فضل برمکی فوراً کہنے لگا اللہ قرآن میں کہتا ہے اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیع الرسول، اللہ کی رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارے اوپر حاکم ہوں حکمران ہوں ان کی بھی اطاعت کرنا واجب ہے۔ قرآن کی آیت سے دلیل دی کہ شاید اہل اللہ ہیں، قرآن سن کے فوراً دروازہ کھول دیں گے، یہ پیش نظر تھا کہ جس طرح سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فوراً دروازہ کھول دیا، کھول دیں گے، لیکن اندر سے جواب آیا کہ میں ابھی اطیع اللہ اور اطیع الرسول سے ہی فارغ نہیں ہوا کہ اولی الامر کی اطاعت کروں، مجھے ان دو ہستیوں نے اتنا مشغول کر رکھا ہے کہ ایک قدم اٹھانے کی فرصت بھی نہیں ملتی۔ اب ہارون کا چہرہ بھی متغیر ہونے لگا، اس نے کہا کہ ملنا بھی ضروری ہے، کہا کہ دروازہ کھولیے ہم اندر چلے جاتے ہیں۔ دروازہ کھولا گیا، جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے فضیل ابن ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شمع بجھا دی، یا وہ جو دیا جل رہا تھا بجھا دی۔ حسن اتفاق کہ ہارون کا ہاتھ رستہ ٹٹولتے ہوئے فضیل ابن ایاز کے دائیں ہاتھ سے ٹکرایا۔ وہ جو خوف خشیت لے کر وہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں گیا تھا وہ بھی تازہ تھا۔ جیسے ہی فضیل ابن ایاز نے اس کا ہاتھ پکڑا تو ہاتھ نرم تھا، چونکہ وہ والی تھا، حکمران تھا، مشقت تو اس نے اتنی برداشت نہیں کی، ہاتھ نرم تھا۔ اس ہاتھ کو ذرا سا مسل کے کہا کہ ہائے ہارون کتنا نرم تیرا گوشت ہے، اگر یہ جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے۔ بس یہ ایک جملہ کہنا تھا کہ ہارون پہ ایسی خشیت طاری ہوئی کہ وہ وہیں دھڑام سے گرا، بے ہوش ہوا، پھر اٹھا اور کہا کہ کچھ نصیحت کیجئے۔ کہ کیا نصیحت کروں، اتنا ہی کہتا ہوں کہ رسول اللہ کے جو چچا تھے وہ تم اس کی اولاد میں سے ہو، اور ایک بار رسول اللہ سے آپ کے چچا نے کہا کہ مجھے والی یا حکمران بنائیے کہیں پر، اور کوئی ایسی جگہ دیجئے جہاں پر میں والی یا حکمران بن کر کچھ عرصہ بیٹھوں۔ باوجود یہ کہ حضور کے چچا تھے اور ان سے کوئی ایسی توقع بھی نہیں تھی کہ وہ کچھ ایسا معاملہ کریں کہ سلطنت کا، آپ علیہ السلام نے جواباً فرمایا چچا جان میں آپ کو آپ کے نفس اور آپ کے دل پہ حکمران بناتا ہوں، اگر آپ اس پہ حکمرانی کر گئے تو زندگی کامیاب، اور اگر آپ اس پہ حکمرانی نہ کر کے گئے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا۔ تو ہارون تو بھی اس کی نسل سے ہے، اگر تو نے اپنے نفس پر حکمرانی اچھی طرح کی تو پھر تو کامیاب، مگر نہ یاد رکھ تیرا یہ خوبصورت وجود، یہ نرم گوشت جہنم کے اندر جلے گا اور کوئی تجھے بچا نہیں سکے گا۔
یہ کہنا تھا کہ ہارون کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور ایسے آنسو جاری ہوئے کہ وہ گرویدہ ہو گیا، روتے روتے تڑپتے تڑپتے، وہ جو دل کا خوف تھا، خشیت تھی، وہ بالکل اپنے نارمل حالات پر آ گئی۔ رخصت کی اجازت چاہی اور کہا کہ جی آپ کی کوئی حاجتیں ہوں۔ فضل برمکی کو کہا کہ 1000 دینار لے آؤ، ابھی باقی ہم بھیجیں گے۔ تو حضرت فضیل ابن عیاض نے کہا کہ نکل جاؤ، جلدی سے نکل جاؤ، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرا رہا ہوں اور تم مجھے اس ڈرانے کا عوض دے رہے ہو، اور غصے سے ان کو وہاں سے نکال دیا۔ باہر نکل کے ہارون نے کہا کہ فضل یہ اہل اللہ ہیں جو حقیقی اہل اللہ ہیں، جن کو اہل اللہ کہنے کا حق بھی ہے۔ تو ناظرین کرام، حقیقت تو یہی ہے کہ اہل اللہ کے ہاں کسی حکمران، کسی والی کا خوف نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول کی اطاعت۔ یہ 2 چیزیں ان کے ہاں ہیں۔ تیسری چیز اگر ہمیں ملے گی تو محبت ہی محبت ملے گی اور قرب ہی قرب ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس قرب اور اس محبت نے ان کو اتنا زندہ کیا کہ وہ آج بھی ہماری محفلوں کی زینت ہیں، آج بھی ہماری زبانیں ان کے تذکرے کرتے ہیں۔ انہی میں سے فضیل ابن عیاض بھی تھے۔ مختصر حالات ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے، وجہ تخصیص بھی پیش کی کہ قربانی تھی اور اللہ تعالیٰ سے محبت ایسی تھی کہ اس میں رکاوٹ برداشت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تذکروں کے پیش نظر ہمیں بھی انہی کے حالات کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ایسا ہی قرب اور ایسی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں تیرے رکھتا ہوں تیرے در پہ مولا اپنی پیشانا، بہت دل میں رہا سرکش مگر اب ہے پشیمانہ۔